وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی لگام نہیں ہے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ جب پکڑتا ہے تو میرے دوستو وہ اپنے سگے باپ کو نہیں پہچان جاتا۔ اللہ جب پکڑ لیتا ہے تو اپنے سگے بھائی کو نہیں پہچان جاتا۔ اللہ جب پکڑ لیتا ہے تو کسی کو پہچان نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، خطا پر خطا کرتے ہیں، برائی پر برائی کرتے ہیں، لیکن اللہ ڈوری ڈھیل کیے ہوئے ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھے رہو کہ اتنا ڈوری ڈھیل رہیں گے ہم یہاں سے جو ہے پرتول تک چلے جائیں گے یا اس سے آگے چلے جاؤ گے، کبھی اس کو کسا نہیں جائے گا، بلکہ میرے دوستو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے اور نہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ میرے دوستو اس دنیا میں بڑے بڑے ظالم آئے، ظلم کیے اور وہ سمجھتے رہے کہ میرا ڈنکا ہمیشہ بجتا رہے گا، لیکن میرے دوستو نہ ظالم رہا نہ اس کا ظلم موجود رہا، ظالم بھی مٹتے رہے، ظلم بھی مٹتا رہا۔ ہر وقت میں کوئی نہ کوئی ظالم بن کر آیا، لوگوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کیے، لیکن میرے دوستو نہ ان کا تخت بچا، نہ ان کی حکومت بچی، نہ ان کی سپاہ بچی، نہ ان کے ظلم بچے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ آج رہتی دنیا تک میرے دوستو جب سے دنیا قائم ہوئی آج تک کبھی فرعون بن کے آیا، کبھی نمرود بن کے آیا، کبھی شداد بن کے آیا، میرے دوستو ایسے بہت بہت بڑے بڑے ظالم آئے، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، عتبہ آیا، شعیبہ آیا، سب کے سب ظلم و ستم ڈھاتے رہے، لیکن میرے دوستو ہر ظالم کا نام و نشان ختم ہو گیا، ہر ظالم کا نام و نشان مل گیا۔ یزید بھی آیا، وہ بھی حکومت کیا اور وہ بھی بہت بڑا مصیبتوں کا پہاڑ توڑا، لیکن میرے دوستو نہ یزید رہا، نہ اس کی حکومت رہی، نہ اس کی سپاہ رہی، ان پر اللہ کی لعنت و پھٹکار آج بھی ہے، صبح قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اور صرف اللہ کی لعنت و پھٹکار نہیں بلکہ جتنے فرشتے ہیں ان فرشتوں کی لعنت و پھٹکار یزید کے اوپر ہے۔ اور میرے دوستو صرف فرشتے نہیں بلکہ جتنے چرند پرند دنیا میں آئے وہ بھی ان پر لعنت و پھٹکار صبح قیامت تک کرتے رہیں گے، اور پوری دنیا میں ہر قوم کے ہر مذہب کے لوگ ان پر لعنت و پھٹکار برساتے رہتے ہیں۔ ایسے ایسے ظالم دنیا کے اندر آئے، اور یہ نہ سمجھو کہ صرف اس نے کربلا میں اٹھایا ظلم اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، بلکہ تاریخ میں آیا، تاریخ کربلا کے بعد میں لگ بھگ 61 ہجری میں جنگ کربلا کی ہوئی، اور کربلا میں جو بھی میرے دوستوں لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اس کے بعد 63 ہجری میں یعنی ایک سال کے بعد 63 ہجری میں اس نے اس کے جو ہے منصوبے امام پاک کے شہید کرنے کے بعد میرے دوستوں یہ ایک دم بالکل جس طرح کہتے ہیں کہ ایک سانڈ چھوٹ جاتا ہے تو وہ چاروں طرف کہیں بھی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، یہ میرے دوستوں اسی طریقے سے یہ ظالم لوگوں پر ظلم کرتا رہا، جہاں کی میرے دوستوں لوگ نماز سے دور ہونے لگے اور روزے اور احکام شریعت سے لوگ دور ہو گئے، یہاں تک کہ میرے دوستوں شراب پینا عام کر دیا اور زناکاری عام کر دی گئی، شراب خوری عام کر دی گئی، جوا بازی عام کر دی گئی۔ اسی کے دور میں یعنی یزید ہی کے دور میں ایک سگا بھائی اور سگی بہن نکاح بھی کر سکتی تھی، یہ بھی اس نے جائز کر دیا تھا۔ بہت چھوٹا ظالم نہیں تھا، بہت بڑا ظالم تھا، اور ایسے سے ٹکرانا سب کی بس کی بات نہیں تھا، وہ تو آقا حسین کی بس کی بات تھا کہ اس کے تمام جتنے اس نے قائم کیے تھے شریعت کے خلاف، میرے آقا حسین بھلے پورا اپنا خاندان لوٹا دیے، لیکن میرے دوستوں میرے عزیزوں اس کے تمام جو بھی ناجائز حرام اور بدکاریاں تھیں سب کو ساری دنیا میں آپ نے دودھ کی طرح آیا کر دیا کہ اگر تم شراب کے نشے میں رہو گے، اگر تم زناکاری کرو گے، مکاری کرو گے، دغا بازی کرو گے، شریعت سے کھلواڑ کرو گے، دین کا مذاق اڑاؤ گے، تو تم یزیدیت کے لشکر میں ہو گے، تم یزید کے ساتھ نہ ہو سکتے ہو، لیکن
جب تم شریعت کی پابندی کرو گے، شریعت پر رہو گے، شریعت کی حفاظت کرو گے، شریعت کی پابندی کرو گے، دین کی حفاظت کرو گے، تو یاد رکھو زمانہ بھلے ہی تمہارا دشمن ہو جائے لیکن تم شریعت کے لیے لڑو گے، کائنات بھلے تمہارے دشمن ہو جائے اگر تم شریعت کے لیے لڑو گے تو یاد رکھو تمہیں ایسے ویسے کا ساتھ نہیں ملے گا، تمہاری جان بھی اگر چلی گئی شریعت پر دل بچانے میں تو تمہیں سید الشہداء کا ساتھ ملے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، وہ حسینی ہے جو میرے دوستوں شریعت کے احکام پر چلتا ہے، وہ حسینی ہے جو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ حسینی ہے جو نماز کا پابند ہے، وہ حسینی ہے جو میرے دوستوں میرے عزیزوں کبھی بھی کسی ظالم کے سامنے اپنے گھٹنے کو نہیں دیکھتا ہے، سر کو نہیں جھکاتا ہے۔ یہی پیغام کربلا سے ملا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کے ظلم و ستم رکے نہیں، کربلا کے بعد 63 ہجری میں میرے دوستوں اس کے طرف سے ایک حاکم ہوا اور اس کے حوالے 20,000 کی سپاہ یا 12,000 کی سپاہ یزید لے کر دیا مسلم بن عقبہ، اس کا نام تھا مسلم بن عقبہ۔ جب 12,000 کی سپاہ لے کر چلتا ہے تو کہا کہ اب مدینہ شریف پر چڑھائی کیا جائے، کہاں کربلا کے بعد رکا نہیں، اس نے کہا کہ مدینہ پر چڑھائی کیا جائے، وہاں جو بھی یزید کے باقی ہیں جو بچے ہوئے ہیں، جو یزید کی حکومت کو نہیں مانتے، یزید کو امیر المومنین نہیں مانتے، یزید کی بیعت نہیں کرتے، یزید کی حکومت کو نہیں مانتے، ان پر چڑھائی کرو اور ان کو قتل عام کیا جائے۔ بہرحال مسلم بن عقبہ جو ہے میرے دوستوں مدینے پر چڑھائی کیا، کتنے 12,000 کی فوج لے کر مدینہ شریف پر چڑھائی کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں کتاب کے اندر آیا کہ جب وہ مدینہ شریف میں آیا تو میرے دوستوں سب پر جو ہے ایک قتل عام کر دیا، گھر گھر کو اس نے لٹوا دیا، یعنی ایک گھر باقی نہ تھا جسے لوٹا نہ گیا ہو، جسے مارا نہ گیا ہو۔ میرے دوستوں قتل عام کروایا اور صرف قتل عام مسلم بن عقبہ نہیں کروایا جو یزید کی طرف سے آیا تھا، میرے دوستوں اس نے جو ہے قتل عام جو کروایا اس میں 700 صحابہ کو اس کے بعد میں قتل کروایا۔ کتنے 700 صحابہ شہید ہوئے اور تابعین اور عام لوگوں کو ملا کر مدینہ شریف میں 10,000 لوگوں کو اس نے شہید کروایا۔ کتنے 10,000 لوگوں کو اس نے شہید کروا دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میرے دوستوں مسلم بن عقبہ 10,000 لوگ شہید کروانے کے بعد میں یہ ظالم اتنا بڑا ظالم تھا کہ میرے دوستوں گھوڑے کو مسجد نبوی شریف میں جس میں میرے سرکار امامتی فرماتے تھے مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے کو بنوا دیے اور 3 دن تک نمازی مسجد نبوی میں نہ جا سکے۔ ان کا ظلم و ستم ایسا تھا کہ میرے دوستوں میرے عزیزوں اب اس میں گھوڑے تھے جو نیند کرتے تھے، پیشاب کرتے تھے، یہاں تک کہ منبر شریف تک اس کے پیشاب اور نیند پہنچ چکے تھے۔ یہ اتنے بڑے ظالم تھے مسلمان، یزیدی مسلمان تھے۔ آج مسلمان سعودیہ میں ہے لیکن وہ یہودی مسلمان ہیں، یعنی ان کی نسل ان کا DNA یہودیوں کی نسل سے ملی ہوئی ہے۔ آج اصل زمین پر کوئی کہے مسلمان ہے تو خود ہی مسلمان نہیں جائے گا، وہ بھی ظالموں کے لسٹ میں آئے گا۔ یہ مسلمان پڑھنے والے ان کی نسل یہودی سے ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ میرے دوستوں جو ظلم و ستم کربلا میں ہوا، جو ظلم و ستم مدینہ شریف میں ہوا، وہی ظلم و ستم فلسطین میں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنے بڑے ظالم اور غدار ہیں کہ میرے دوستوں عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شراب کے اڈے اسے جو ہے سعودیہ میں چل رہا ہے، عیاشیاں سعودیہ میں چل رہا ہے، جو چیز ناجائز و حرام تھی وہ سعودیہ میں عام کر دیا گیا ہے، ٹھیک سعودیہ میں نہ تھی وہ عام کر دیا گیا ہے۔ یہ ظالم مکار یہودیوں کی اولاد ہے جو آج وہاں پر حکومتیں کر رہی ہے۔ میرے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی حکومت کو اس کو نابود فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ایمان والوں کی حکومت عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ یہ ظالموں یہ ظالم پوری دنیا میں بے نقاب ہو گئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ظالم میرے دوستوں اس کے باوجود اس نے مسجد نبوی شریف کے بے حرمتی کروایا، 3 دن اس میں اونٹ اور گھوڑے بنوائے جو اس
میں پیشاب اور نیندیں گراتے رہے، اور اس کے باوجود میرے دوستوں عام عورتوں کو اپنے عام عورتوں میں کتابوں کے اندر آیا 1000 عورتوں کے ساتھ میں زناکاری بھی اس نے کرے، 1000 عورتوں کے ساتھ میں، کہاں مدینہ شریف کی اتنی بے حرمتی اس نے کیا۔ اور مسلم بن عقبہ جو یزید کی طرف سے آیا تھا، اور یہی نہیں ایک نوجوان کو اس نے پکڑا اور اس سے گرفتار کر لیا۔ وہ جو ہے جوان تھا، لگ بھگ 25 سال کا نوجوان تھا۔ مسلم بن عقبہ اور اس کے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور گرفتار کر لیا، اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب اس کی ماں کو خبر ہوئی مدینہ شریف ہے کہ میرا اکلوتا اکیلے ایک بیٹا ہے جسے مسلم بن عقبہ یزیدی سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے، وہ خاتون جان کی پرواہ نہیں کرتی ہے، اپنے اولاد کو ڈانٹنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ میرے دوست دیکھتی کیا ہے کہ واقعی میں یزیدی فوج جو ہے وہ اس کے بیٹے کو اپنے گرفتاری کی ہوئی ہے، اپنے گرفتاری میں لی ہوئی ہے۔ یہ خاتون تھی اور وہاں پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد بات کہتی ہے کہ سنو یہ میرا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، میرا 25 سال کا نوجوان بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے کو واپس کر دو تو مجھے، اور یاد رکھو کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ آج تمہارے پاس حکومت آئی ہے، آج تمہارے پاس تخت ہے، تمہارے پاس تاج ہے، تمہارے پاس فوجیں ہیں، لیکن ایک دن تمہیں موت کا مزہ بھی چکنا ہے، تمہیں دنیا سے جانا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ تو اس نے کہا، مسلم بن عقبہ اس کے سپاہیوں نے کہا کہ اے بڑھیا تجھے ڈر نہیں لگتا ہے کہ ہزاروں ہزار لوگ قتل کر دیے گئے، ہزاروں ہزار لوگ، 10,000 سے زیادہ لوگ مدینے میں قتل کر دیے گئے، اور تو اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آئی ہے، کیا تجھے جان کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنی موت سے ڈر نہیں لگا؟ تو میرے دوستوں خاتون کہتی ہے کہ سن لے، یہ شریعت کا باغی ہو، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو، جس شہر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار مقدس ہو، جس شہر میں میرے سرکار اعلان فرما رہے ہیں اے ظالم وہاں اعلان تو کر رہا ہے، میں کیسے نہیں دیکھتی ہوں، میں اللہ سے دیکھتی ہوں، اور تم بھی اللہ سے ڈر۔ میرے دوستوں اس کو جلال آیا، اور جلال آیا کہا کہ مجھ سے نہیں دیکھتی ہے، کہا نہیں دیکھتی ہوں، میرے دوستوں تاریخ سے نہیں دیکھتی، کیونکہ میں اپنے رب سے دیکھتی ہوں، اللہ سے دیکھتی ہوں، اور تو جیسے ظالم سے میں نہیں دیکھتی ہوں۔ یہ اتنا کہنا تھا، آپ غور کیجئے، اللہ کی پکڑ میں بتا رہا ہوں، جب اتنا کہا وہ خاتون کہتی ہے نا، اتنے میرے ظالم مسلم بن عقبہ نے فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کے نوجوان بیٹے کو پیش کر دیا جائے۔ میرے دوستوں اس بڑھیا کے نوجوان بیٹے کو اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ سپاہی یزید بھی ہے، مسلم بن عقبہ بھی ہے، اس کی سپاہ بھی ہے، اور بڑھیا خاتون بھی وہاں موجود ہے جس کا وہ بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ اے بڑھیا کیا بیٹا یہ تیرا ہے؟ کہا ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اس نے کہا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہا نہیں، میں ڈرتی ہوں، اللہ سے ڈرتی ہوں، میں تو جیسے ظالم سے نہیں ڈرا کرتی ہوں۔ میرے دوستوں اس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ مسلم بن عقبہ نے حکم دیا، کہا اس کے نوجوان بیٹے کا سر تن سے جدا کر دو، اس کے بیٹے کا سر قلم اس کے سامنے کر دیا جائے۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں اس کا حکم تھا کہ فوراً اس نوجوان کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے، اور اس کی لاش زمین پر میرے دوستوں تڑپنے لگتی ہے، اور ہاتھ میں اس کے سر کو لیتا ہے، اور لینے کے بعد پھر وہ کہتا ہے، مسلم بن عقبہ نے کہا کہ اے خاتون تیرا بیٹا ہے، اور تیرے بیٹے کا سر میرے ہاتھ میں ہے، اس کا دھڑ زمین پر ہے جو تڑپ رہا ہے، لے تو اپنے بیٹے کو آزاد کرانے کے لیے آئی تھی نا، لے یہ سر اس بڑھیا کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ماں جس کا اکلوتا بیٹا ہو، وہ بھی نوجوان 25 سال کا لڑکا ہو، اسی کے سامنے میرے دوستوں سر سے جدا کیا گیا ہو، اس کے ہاتھ میں بیٹے کا سر پکڑا دیا گیا ہو۔ اندازہ کیجئے میرے دوستوں ماں تھی، اور ماں کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی، اور ان کے دل پر میرے دوستوں کتنا گہرا اثر کیا ہوگا۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں اسی وقت اس خاتون نے کہا، میں قسم کھاتی ہوں، میں قسم کھاتی ہوں کہ تو چاہے مردہ ملے گا یا زندہ ملے گا، جب بھی میرا وقت آ جائے گا
تو تجھے جو ہے مرغے کی طرح زندہ جلاؤں یا مردہ جلاؤں، لیکن تجھے میں ضرور جلاؤں گی۔ کسی نے کہا، اس خاتون نے کہا جس کا بیٹا مارا گیا تھا، اس نے کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ تو چاہے زندہ مل جائے یا مردہ مل جائے، میں تیری لاش کو ضرور میں جلاؤں گی اور مرغے کی طرح بھونوں گی۔ یہ کہہ کے بڑھیا چلی جاتی ہے۔ وقت آیا میرے دوست جب اس نے ظلم و ستم کر چکا نا، تو اپنے تمام سپاہیوں سے کہا، میرے سپاہیوں کہاں؟ ہاں کہا کہ دیکھو یہاں جتنے باغی تھے شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، اب یہاں سے چلو، اب مکے پر چڑھائی کرنی ہے۔ مسلم بن عقبہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ میرے دوستوں تاریخ میں آتی ہے جب کچھ دور وہ نکل گیا نا، تو اچانک اس کو فالج مار دیا، یعنی اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اس مسلم بن عقبہ جو میرے دوستوں 12,000 فوجیوں کا کمانڈر تھا، صبح سالار تھا نا میرے دوستوں، وہ کمانڈر تھا، اس کمانڈر کو فالج مار دیا۔ اب جب فالج مار دیا نا تو میرے دوستوں برداشت نہ کر سکا، اسی فالج کے حالت میں اس کی موت ہو گئی، یہ مر گیا۔ جب مر گیا تو میرے دوستوں مرنے کے بعد میں اس کے تمام ساتھیوں نے اسے وہیں پر دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد میں یزید کی طرف سے اسی میں سے جو ہے ایک شخص کو میرے دوستوں متعین کیا گیا، کمانڈر بنا دیا گیا 12,000 لشکر کا۔ اب یہ لشکر وہاں سے اس کو دفن کرنے کے بعد میں آگے بڑھتی ہے۔ جب آگے بڑھتی ہے نا تو یہ خاتون جس کے بیٹے کا اس نے گردن مار دیا تھا مسلم بن عقبہ، کیونکہ پانی مارا مر گیا، اسے لوگ دفن کر کے چلے گئے۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا نا تو اپنے چاہنے والے ماننے والے جو اس کے رشتے دار تھے، قریبی کے گھر کے لوگ تھے، ان کو جمع کرتی ہے، اور جمع کرنے کے بعد میں کہتے میرے گھر کے لوگوں کو ہاں کہا جس نے میرے بیٹے کا سر قتل کیا تھا وہ راستے میں جو ہے مر گیا ہے، اسے پانی مار دیا تھا، میرے ساتھ چلو۔ میرے دوستوں اس کے ساتھ میں کچھ لوگ چلتے ہیں، اس کی قبر پر پہنچتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب اس کے قبر پر پہنچے نا مسلم بن عقبہ جو یزیدی کی طرف سے تھا، میرے دوست جب اس کے قبر پر پہنچتے ہیں نا، قبر پر پہنچنے کے بعد میں اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرے بیٹے کے قاتل کی قبر ہے، اللہ نے اسے گرفت کر لیا اور اسے فالج مارا مر گیا، اس کی قبر یہ ہے۔ تو جو ان کے ساتھ میں گھر والے گئے تھے وہ تو کرنا کیا ہے، کہا اس کی قبر کو کھن دو۔ کہا کھانے کے بعد کرو گے کیا؟ کہا اس کی لاش کو باہر نکالو۔ کہا لاش کو باہر نکالنے کے بعد کرو گے کیا؟ کہا کہ اس نے میرے ایک تو شریعت کا ان لوگوں نے دھجیہ اڑایا ہے، اور جو ہے انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے، اور اسلام کے مذاق اڑایا ہے، ساتھ ساتھ میں اس نے جو ہے شریعت کو پامال کیا ہے، انہوں نے شریعت کی دھجیہ اڑائی ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی مردہ یا زندہ تجھے جلاؤں گی ضرور، میں تجھے جلاؤں گی ضرور، اس لیے میں نے محنت مانی ہے میں اس کو جلاؤں گی، اس لیے اس خبیث یزیدی کو باہر نکالو، بھلے مر گیا ہے لیکن انہیں مردے کی طرح ضرور میں بھوجوں گی۔ گھر والوں نے کہا مان جا، کہا نہیں اس کی قبر کھنا جائے۔ اب وہ عورت قبر کو کھنواتی ہے، جب قبر کو کھنوانے کے بعد میں دیکھتے کیا ہے حضرات، اس کے جو ہے سینے سے لے کے اور یہ گلے اور یہ پورے سر تک ایک اژدہا خوفناک سانپ ہے لپیٹے میں لیا ہوا ہے، اور میرے دوستوں اس کی ناک کو چوس چوس کے کھا رہا ہے۔ اس کے اس مسلم بن عقبہ جو یزیدی تھا، سانپ جو ہے اپنے گرفت میں لے کے اس کے ناک کو چوس کے بڑے بے رحمی کے ساتھ کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا اس خاتون سے کہا اب مان جا، یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، اللہ اس پر عذاب نازل کر رہا ہے۔ اس کے قبر میں اتنا بھیانک سانپ اس کے گلے میں لپیٹ کے سینے میں لپیٹا ہے، اور پھر اس کے ناک کو چوس رہا ہے، اس کی ہڈیوں کو، یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ اب اسے مر مر کر کہا نہیں، اسے نکلوا کے ہم کو جلانا ہے تو جلانا، اس لیے میں قسم کھائے ہوں اللہ بیماریوں کی ظالم کو جلاؤ گا ضرور نہیں مانو گا، کہا نہیں۔ تو لوگوں نے کہا اچھا چلو سر کی طرف سانپ پکڑا ہے تو پیر کی طرف سے نکالی جائے کھینچ کے، جب پھر مٹی ہٹاتے ہیں پیر نظر آیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک اژدہا پیر میں بھی لپیٹے ہوئے ہے، اور انگوٹھے کو گھر کے وہ انگوٹھے کے ہڈی کو چوس رہا ہے۔ اب ان لوگوں کو دیکھ کر تھرا گئے، کہا ایک خاتون دیکھ کے سر کے پاس بھی سانپ ہے، پیر کے پاس بھی سانپ ہے، اس پر بڑا بڑا اللہ کا عذاب ہو رہا ہے،
لہذا اسے چھوڑ دے اس حال پر، اسے نہ نکالا جائے۔ اس نے کہا نہیں، میں قسم کھائی ہوں یہ مردہ یا زندہ ملے، میرا وقت آئے گا میں ضرور اسے جلاؤں گی۔ میرے دوستوں کے لیے یہ ہے، ان لوگوں نے کہا تو نہیں مانی، میں کہا سب لوگ چلے جاؤ گے، اس کے بعد پھر بھی میں نہیں مانی، اس کے لاش کو نکلوا کے اسے جلاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں وہ خاتون 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار یہ ظالم ایسا ظالم ہے جس نے مدینہ شریف کی حرمت کی ہے، جس نے مسجد نبوی شریف کی حرمت کی ہے، جس نے جو ہے مسجد نبوی شریف میں نمازی کے نہ جانے پائے، جس کی وجہ سے 1000 عورتوں کی عزت و بھتیجا اس نے اڑائی ہے، جب بڑی مرتبہ پروان کیا ہے کہ نبی کے شہر نبوی شریف ہے، ایسے ظالم میرے سامنے بیٹھے دعا کرنے کے بعد اللہ نے اس کی دعا قبول کر لیا۔ جب اللہ نے رب نے دعا تو قبول کرنا تھا، اب یہ خاتون ایک چھوٹے سے ڈنڈے کو لیتی ہے اور ڈنڈے کو لینے کے بعد میں میرے دوست میرے عزیزوں ڈنڈے کو اب ڈنڈے کو لینے کے بعد ہوا کیا، اس نے فوراً اس سانپ کی پونچھ پر مار مارتی ہے۔ جب سانپ کی پونچھ پر مار دیا نا، بس سانپ چھوڑ کے وہاں سے ہٹ گیا، یعنی بھگ گیا، اور جو پیر کے پاس سانپ تھا اس کی بھی پونچھ پر یعنی ڈنڈا مارتی ہے ہلکا سا، وہ بھی چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے۔ جب دونوں سانپ ہٹ گئے پھر یہ کہتے ہیں جو ساتھ کے گھر کے لوگ گئے تھے، کہا اب اس ظالم کے لاش کو باہر نکالو، ظالم کے لاش کو باہر نکالا جاتا ہے۔ یقین مانو میرے دوستوں یہ وہ کہہ کے جو ہے اس ظالم